اے سخی آقا اس درود کے ساتھ تیرے وعدے ہیں۔ میرا حضرت مخدوم صاحب کے ہاں جانا بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے میرے مرشد شیخ مجھے لے گئے تھے۔ میرے شیخ کا وصال 1991 میں ہوا۔ اس سے پہلے ایک سفر میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ صرف ایک سفر کیا تھا۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ، ٹھٹھا کے درویش ہیں، وہاں ان کا مزار ہے۔ میں نے عمل کیا میت سے ملاقات کرنے کا، مرحوم سے ملاقات کرنے کا، قبر والے سے ملاقات کرنے کا، اور عام بتاتا ہوں میں، اور فضائل درود شریف کا حوالہ بھی دیتا ہوں، کئی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ آج پھر وہ عمل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے مرحوم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی پیارے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کی ملاقات کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں، اور بس پھر سلام پھیر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ بس کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں۔ مجھے کچھ بہت دیر کے بعد یہ عمل کھلا، دیر کے بعد عمل کھلا۔ میں نے اس دن درس میں ایک بات عرض کی تھی، میں نے 16-17 سال یہ عمل کیا، میرے پر نہیں کھلا، میں نے چھوڑا نہیں۔ کتنے سال؟ 16-17 سال میں نے عمل کیا اسی شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ ایک بہت پرانا قدیمی اندرون شہر، یہ سامنے، یہ میری طرف قبلہ کی طرف پرانا شہر ہے سارا، اسی شہر میں میں نے عمل کیا، مجھ میں نہیں کھلا، عمل میں نے نہیں چھوڑا، کرتے 16-17 سال کے بعد اب عالم یہ ہے کہ میں جس ہستی سے چاہوں ملاقات کر لیتا ہوں۔ یہ پھر میرا کمال ہوا یہ عمل کا۔ پھر آپ مجھے آپ اس عمل کے بعد ولی کہنا شروع کر دیں کہ جی میرے مرشد بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ جس ہستی کو چاہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ بھائی میں پہنچا ہوا کہوں یا عمل ہی پہنچا ہوا ہے؟ میں کہاں پہنچا ہوا ہوں؟ اس عمل کی طاقت ہے، میری طاقت کہاں ہے؟ اگر میری طاقت ہوتی تو 16-17 سال میں پھر سر مارتا، کھپتا، کھپاتا نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ میں نے ایک دفعہ حضرت مخدوم صاحب سے پوچھا، میں کہا حضرت یہ درود پاک جو میں نے سنا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اول آخر 3 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، بس ایک دفعہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ۔ اگر یہ پڑھ کے سنا ہے کہ آپ کی روح کو ہدیہ کریں تو جس بیماری کے لیے مانگے بیماری ختم، روگ ختم، تکلیف ختم۔ بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات۔ فرمائے یہ درود پاک اصل میں 6 آسمان کا ہے، 6 آسمان کا یہ درود پاک ہے، اور 6 آسمان میں اللہ کے مقربین ہیں، خاصان خاص ہیں، اور وہ بھی سارا دن ساری رات اربوں خربوں سال سے یہی درود پڑھ رہے ہیں۔ جب زمین پہ بندہ بیٹھ کے یہ درود پاک پڑھتا ہے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے، ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک پل میں رابطہ ہو جاتا ہے 6 آسمان کے ساتھ، تو بس پھر وہ دن رات وہ فرشتے روتے ہیں اس بندے کے لیے، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس کی مشکل حل نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اس کی الجھن دور نہ ہو، یہ درود پاک پڑھے اور بے اولاد ہو، اور یہ درود پاک پڑھے بے وارث لاوارث ہو، اور یہ درود پاک پڑھے اس پہ جادو ہو، جنات ہوں، اثرات ہوں، بندشیں ہوں، ناکامیاں ہوں، اور کالی اور چوڑی چیزیں ہوں، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس بے روزگار ہو، اور یہ درود پاک پڑھے گھر کا دھتکارا ہوا، زمانے کا مارا ہوا، اس کے لیے راہیں راستے اور گلیاں بند ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اور اس پہ ذلت ہو، اس پہ علت ہو، اس پہ قلت ہو، مولا یہ درود پاک پڑھے اس کے پاس روٹی اور لقمہ نہ ہو، اور زمین اور عرصہ اس کے لیے تنگ ہو، اور یہ خواہش کرے کہ مولا زمین کو پھاڑ دے اور مجھے نگل جائے، یہ درود پاک پڑھے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، ناممکن نہیں۔ کیوں؟ اب یہ درود پاک
पढ़ते ही छठे आसमान के फरिश्ते, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, अरबों खरबों के बाद हमारी जहां गिनती खत्म होती है अल्लाह के इल्म में है, वो अल्लाह के इल्म में है, वो दरूद पाक इसके लिए पढ़ के फिर रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। और जिसके लिए फरिश्ते रोए बोले उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक है तो बता दे। फिर कह रहा हूं आपके साथ 2 निस्बतें हैं, आप परदेसी भी हैं, मुसाफिर भी हैं, आपके पास कैफियत भी है, अल्फाज भी हैं। मुझे उस दुर्वेश ने यूं हाथ रखा हुआ था, यूं मुड़ के जो लफ्ज कहे थे कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है, लेकिन मैं आज हवेली वालों से कह रहा हूं आपके पास अल्फाज भी हैं और इंशाल्लाह हैं, और नहीं है तो अब बनेंगे। क्या बातें बताऊं मैं आपको। पहली शर्त आपसे अर्ज के तर्क, अगर इस हवेली से कुछ पा के जाना है तो लज्जात, इस्तकबाल, प्रोटोकॉल, ये चीज बस इसकी नफी कर दें दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, तर्क लज्जात, इसकी पहले नफी करें। क्या करें? हाँ, इसकी नफी करें, इसकी नफी करें। हजरत शाह अब्दुल कादिर रैपुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे शेख हजरत शाह अब्दुल रहीम रैपुई रहमतुल्लाह अलैह जब मैंने खिदमत से उनका दिल जीत लिया, मुझसे फरमाते थे अब्दुल कादिर मेरे सामने बैठा कर, जब भी बैठा कर, तू दूर क्यों बैठता है, मेरे सामने बैठा कर। क्यों? जब मैं जिक्र के हल्के में या दर्स के हल्के में बैठता हूं उस वक्त विजदान की कैफियत से तुझे आंखों से बैठ के पिलाता हूं। जाम आंखों से भी पिलाए जाते हैं, हाँ, आंखों से भी पिलाए जाते हैं। मेरे सामने बैठा कर। एक तो ये परहेज करना है। मैं तो इस दरूद पाक के जरिए चाहता हूं झोलियां भर के चले जाएं। अब आप 2 चीजें चाहते हैं, बेआदत कुल्ले दाइन व दवाएं। बाकी तो उस दरूद पाक से दाएं बाएं जितने भी हैं अल्लाह उसके हबीब की अजमतें हैं। क्यों? मिलेगा उसके हबीब की अजमतों से, इश्क मुस्तफा से। बाकी तो इसके दाएं में मेरे हबीब की अजमतें हैं, मेरे अल्लाह की अजमतें हैं। 2 लफ्ज हैं इस दरूद पाक में, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। बस इस दरूद पाक में कोई नुक्ता नहीं, 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। एक लफ्ज है दा का, एक लफ्ज है किसका? दवा का। बस 2 लफ्ज हैं और 2 नुक्ते हैं। जिसको ये 2 लफ्ज और नुक्ते मिल गए हैं उसके पास कायनात है, और यही 2 पर हैं इसके। फिर लाहूती, मलकूती, जबरूती अर्शों की परवाज इसको मिल जाएगी, जिसको ये 2 नुक्ते मिल गए और 2 नुक्तों का राज मिल गया। बेआदत कुल्ले दाइन व दवाइन। बस ये जिसको ये नुक्तों का राज मिल गया वो कायनात का खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और आप वो खूबसूरत तरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान बैठे हैं जो बड़े जज्बों के साथ आए हैं और इस दरूद का फैज, बरकत और इस दरूद की रहमत और इस दरूद का नूर पाने आए हैं। बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूं और एक मिन्नत करूंगा, राह चलते हुए भाग के मेरे पीछे ना आना, हाथ मिलाने की कोशिश न करना। और हाथ ना मिलाऊं तो यह ना कहना कि गरीबों से हाथ नहीं मिलाते, अमीरों से मिलाते हैं। किसी फकीर पे एतराज ना करना, तन्हाइयां तलाश करना। मैं बार बार कह रहा हूं तन्हाइयां। एक है जी 5 मिनट मुझे दे दे, मेरी बेगम भी आई हुई है। एक है जी जरा थोड़ा सा वक्त दे दे। एक है आपसे हाथ मिला लो। एक है आपके साथ फोटो बनवा लो। तन्हाइयां, तर्क लज्जात, तर्क लज्जात। देखें
عاشق وہ ہوتا ہے جس تیر کو جہاں پھینکو وہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ایک درویش ایک خاتون کو لائے، ایک غلام کو لائے خرید کر، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں جو آپ رکھ دیں۔ کہا تو کیا کھائے گا؟ جو آپ کھلا دیں۔ تو کہاں رہے گا؟ جہاں آپ سلا دیں۔ سوال کرتے کرتے پوچھا کوئی تیری چاہت بھی ہے؟ اب ذرا غور سے جواب سننا۔ اور میں کہ غلام کی آقا کے سامنے کوئی چاہت ہوتی ہے؟ غلام تو غلام ہے، اور اس وقت میں آقا نہیں ہوں، ہم سب غلام ہیں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں میں ہے۔ کینسر کے کتنے مریض ہم مغرب کے بعد بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں سنیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ عصر اور ڈھلتا دن آپ کو میں درود پاک نہ پڑھنے دوں، میں اس لیے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل کے آپ کو اور اللہ کو اور درود کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے درمیان سے نکل اور میں کہوں گا کہ ہمارا ذکر خاص مختصر ہے، مختصر کرائیں مولانا ذکر خاص، مختصر کرا کے اس کے کمالات اور درود پاک کے ان کو کمالات ضرور بتائیں گے، ان کے پاس بہت زیادہ ہے اس درود کے، بتا کے پھر ان درویشوں کو، ان دیوانوں کو، ان عاشقوں کو چھوڑ دیں اور یہ گلی گلی کو با کو کسی کونے میں جا کے رب کو منائیں اور درود پاک کو پڑھیں، اور یہی چٹائی لے کے کہیں ادھر کہیں ادھر اور بیٹھ کے پھر تنہائیوں میں اور جھولیاں بھر کے جائیں۔ آج جمعے کی سات میں چاہتا ہوں کہ بس اب میں ہٹ جاؤں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل تاغدار میں۔ میری پہلی درخواست اور آخری درخواست جو بار بار دہرا رہا ہوں، تین چیزیں اس روحانی چلے میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ترک لذات، لذتوں کا ترک کر دو، چھوڑ دو۔ بس اب میں مختصر دعا کراؤں گا، 3 دفعہ ہم درود پاک پڑھیں گے۔ سنو یہ عمل جو میں دے رہا ہوں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، پھر 3 دفعہ درود شریف۔ جو پڑھ کے مانگے کہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یہ جو عمل ہم نے کیا، درود پاک پڑھا، اس کا ثواب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد مولا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خاص طور پہ حضرت مختوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، صحیح آقا دور پرے سے دکھیارے غم کے مارے دکھوں کے ہارے آئے بیٹھے ہیں، اے میرا مولا ان کے دکھ ان کی تکلیفیں اس درود پاک کے نور سے چن لے چن لے چن لے، اور انہیں ایسا نور، ایسی رحمتیں، ایسی عزتیں، ایسی برکتیں، ایسی خیریں عطا فرما،
ان کی نسلیں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں، ان کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں، اور ان کی نسلوں میں بھی عزت، وقار، شان و شوکت ایسی ہو. یاد کریں کہ میرا کوئی دادا، میرا کوئی پردادا، میرا کوئی بڑا کسی فقیر کے پاس ایک حویلی میں گیا تھا اور وہاں ترک لذات کے ساتھ پاگل ہو کر، دیوانہ ہو کر اس درود پاک کو پڑھا تھا، کوئی پل ضائع نہیں کیا تھا. آج ہم نسلیں اس کا صلہ پا رہے ہیں، اس کا صلہ پا رہے ہیں اور اس کی کمائی کھا رہی ہیں. اے میرا مولا، بس اس کی برکتیں اور رحمتیں انہیں عطا فرما، انہیں عطا فرما، انہیں عطا فرما، انہیں عطا فرما. آمین 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 برحمتک. اچھا اب ایسا کریں، آپ کہ آپ نا یہاں صرف 5 منٹ، چند لمحے، 5 منٹ بالکل بیٹھے رہیں یکسو ہو کے، اور صرف اس درود پاک کو کتنی دفعہ؟ صرف 3 بار ڈوب کے پڑھیں. خود میں جا رہا ہوں، 3 بار ڈوب کے پڑھیں، اور 3 بار ڈوب کے پڑھ کے پھر اٹھ کے اور اپنی دیوانگی، اپنا وجدان، اپنی ویرانی، اپنا عشق اور اپنی محبت اپنے رب کو دکھائیں اور اپنے حبیب کو بتائیں. سمجھ لیں اس دعا کے اندر کی طاقت ایسی ہے جو عرشوں کے دروازے جا کے فوراً کھٹکھٹا دیتی ہے اور عرشوں کا نظام موافق ہو جاتا ہے، عرشی نظام موافق ہو جاتا ہے. اس درود پاک میں اللہم ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہم کائنات کی سب سے بڑی خود دعا ہے. مستند کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، الحمدللہ مکمل خطبہ ہے، مکمل خطبہ ہے، اور الحمدللہ مکمل دعا ہے. پھر اس کے ساتھ جتنے الفاظ بڑھتے جائیں گے خطبہ بھی بڑھتا جائے گا، دعا بھی بڑھتی جائے گی، ورنہ لفظ الحمدللہ مکمل دعا ہے اور الحمدللہ مکمل خدمت ہے، مکمل خطبہ ہے. اسی طرح اللہم، اب سارے دل کی گہرائیوں، اندر کے وجد کے کیفیات وجدان کے ساتھ کہیں اللہ، پھر کہیں، پھر کہیں. آیا دل کو سرور؟ اللہ. اس درود پاک میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، عظمت ہے. سب سے پہلے میرے رب کی عظمت ہے، میرے رب کی کبریائی ہے، میرے رب کی بڑائی ہے. صلی علی محمد، محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. محمد صلی علی محمد. آج ایک میں راز بتاتا ہوں، سدا یاد رکھیے گا. جس لہجے سے، جس منہ سے صلی علی محمد نکلتا ہے، صرف اتنا صلی علی نکلتا ہے، اور وہ لہجہ جھوٹا، دھوکا، فریب، دکھاوا، ڈرامہ، کوئی اخلاص، کوئی سچائی، کوئی کچھ نام ہی نہیں ہے. فرشتے جب اس کو لینے لگتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. عرش سے آواز آتی ہے، فرشتوں
میرے محبوب پہ درود بھیجا ہے، جیسا ہے لے آؤ اور قبول ہے۔ میرے محبوب پہ درود بھیجا ہے، جیسا ہے اس کا لہجہ، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کی طرز، لے آؤ۔ چلے کا ماحول ہوتا بھی یہی ہے جو یہاں ہے، کہیں کونا، کہیں پودا، کہیں درخت، کہیں چلہ تو ہو بھی اسی جگہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اولیاء، بزرگ انہوں نے چلے کیے، تو یہ آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا، کوئی غار، کوئی جنگل، کوئی درخت، کوئی جھاڑی، کوئی کہیں، یہ چلے کے ماحول ہیں۔ اس درود کا فیض پانا، اس درود کا فیض پانا۔ صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء۔ داء ساری روح کی بیماریاں، ساری من کی بیماریاں، ساری آنکھوں کا کھوٹ، سارے تنہائیوں کا کھوٹ، سارا جذبوں کا کھوٹ، سارا دل کا کھوٹ، سارا نسلوں کا کھوٹ، اور سارا جسم کا، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، گردوں کی، خون کی، جلد کی، جسم کی، اعصاب کی بیماریاں، یہ سارے کھوٹ دا ہیں، دا دا کل دا بعدد، تمام کھوٹ جتنے بھی ہیں، روگ جتنے بھی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، جمعے کا دن ہو اور درود ہو، ہائے ہائے ہائے، اور جمعے کا دن ہو اور پردیسی ہو، پردیسی بیٹھ کے کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، مجھے رو اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، پردیسی۔ اور یہ درود نہیں گمان کر سکتے، نہیں سوچ سکتے۔ ابھی میں پوچھوں گا، آپ بتائیں گے کہ اس درود کا کیا فیض ملا، پر بعدد کل داء، جتنی بھی میری وہ بیماریاں ہیں جن کے بارے میں چاہتا ہوں مولا عیبوں کے پردے رکھ، پر یہ عیب میرے سفید کفن کو سیاہ نہ کر دے، پر یہ عیب میری قبر میں میرے ساتھ نہ جائے۔ بعدد کل داء، مولا میرے روحانی روگ، میرے آنکھوں کے روگ، میری کانوں کے روگ، میری تنہائیوں کے روگ، میرے جذبوں کے روگ، بعدد کل داء، یہ داء ہے سارے۔ مولا میرے جگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، پٹھوں کی بیماریاں، نظر کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، اعصاب کی تکلیفیں، جسم کی تکلیفیں، روح کی تکلیفیں، پنڈلیوں کا درد، پٹھوں کا درد، کمر کا درد، کینسر، ہیپاٹائٹس، گردے، ڈائلائسس، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، مولا یہ ساری، یہ کل داء، سب داء ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء، رحمت الہی اچانک متوجہ ہوتی ہے۔ فرشتوں، ایک طرف میری عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اللہم کہہ کے اس نے میری ساری عظمتیں، ساری کبرائیاں، ساری بڑائیاں، میری ساری طاقتیں، میری ساری قوتوں کو متوجہ کیا ہے، اللہم کہہ کے بعدد کل داء، عدد کل داء، صلی علی محمد، پہلے اللہ کی عظمت، پھر اس کے حبیب پہ درود بھیج کے اب یہ چاہتا کیا ہے، مولا اس کے پاس بڑے روگ ہیں، داء ہیں، کیا روگ ہیں،
जिस्म के, रूह के, दिल के, तबीयतों के, मिजाजों के। कुछ ऐसे रोग भी हैं खानदानी चले आ रहे हैं। मेरा बाप भी ऐसा था, मेरा दादा भी ऐसा था, मेरा बाप भी, मेरी फला भी ऐसा ही। आका इन रोगों से नजात चाहता है। इसके लिए फरिश्तों क्या चाहता है? कहता है बेआदत कुल्ले दायन व दवायन। रसूलुल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, मेरे सोना ते दर्दां दी दवा फरमाओ। बेआदत कुल्ले दायन व दवायन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेआदत कुल्ले दायन व दवायन। जिस वक्त आप लफ्ज पढ़ते हैं ना दा में कायनात की वो बीमारियां जो हैं, गौर से सुनिएगा। और साइंस कहती है आने वाले वक्त में कोई ऐसे रोग आएंगे जिनको कोई तशखीस नहीं कर सकेगा, पहचान नहीं सकेगा, जिनका कोई इलाज नहीं होगा। कभी दुनिया में आज से पहले कायनात की पिछली किताबों में लफ्ज कोरोना कहीं सुना था? हेपेटाइटिस कभी सुना था? गुर्दे डायलिसिस कभी सुना था? नहीं सुना। हाँ, शुगर पुरानी बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर, फिशारो दम कवी, किताबों में इसका नाम है फिशारो दम कवी, पुरानी बीमारी है। लेकिन डेंगू कोई पुरानी बीमारी नहीं। अच्छा, आने वाले वक्त में कितने रोग आएंगे? आने वाले वक्त में कितने रोग आएंगे? आने वाले वक्त में कितने रोग आएंगे, कितनी बीमारी आएंगे? बेआदत कुल्ले दाव। मौला वो बीमारियां, वो रोग जो क़यामत तक हैं, आने वाले हैं, मेरी खबर में नहीं, मेरी मालूमात में नहीं, मेरी जहन में, मेरी रिसर्च में, मेरी तहकीक में नहीं, वो रोग सारे और जो मौजूद हैं मेरी हवाओं में, फजाओं में, कोई वायरस की शक्ल में, कोई बैक्टीरिया की शक्ल में, कोई मौरूसी बीमारियों की शक्ल में कि जनाब मेरे बाप दादा की तरफ से ये बीमारी चली आ रही, कुछ मेरी बदपरहेजियों की शक्ल में, कुछ मेरी कमी कोताहियों की शक्ल में, ये जितनी जिस्मानी रूहानी बीमारियां हैं, ये लफ्ज मेरे आका का सुभान अल्लाह सच्चा मोती है। वो लफ्ज है बेआदत कुल्ले दाव। मेरे मदनी वाले, मेरे कमली वाले, मेरे आका मदीने वाले का एक लफ्ज में कायनात समो के रख दी है। वो लफ्ज है बेआदत कुल्ले दाव। हाँ, लंबी उम्र और उम्र भी आफियत वाली, शफाफ जिंदगी, खूबसूरत दिल, नूरानी चेहरा और खुशबूदार सांसें इस दरूद के अंदर रखी। बस कोई पागल हो, कोई विजदान और दीवानगी से भरा हुआ हो और इस दरूद पाक को बैठ के विजदान के साथ पढ़े। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर तो इस दरूद की रूहानियत और तावीज जो हम लिखेंगे वो और अमाल कराएंगे वो, अगर इनकी रूह और रूहानियत पाना चाहते हैं, सिर्फ 3 बातें अर्ज करूंगा मैं हर दर्स में और सुनूंगा भी सही। सिर्फ 3 बातें, सिर्फ 3 बातें। ये बताएं, जब चिल्ले होते हैं उसमें तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात, ये सारी चीजें होती हैं। मैं गया, मैं कहने लगे कि यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और यहां मंजनीक में उनको निमरूद ने आग में डाला था और यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी गुजरी थी। अल्लाह अकबर, सारी गारें, सारा वीराना और सारा हो ही हो है। तर्क लज्जात अगर पाना है बेआदत कुल्ले दाइन बदवाएं, और अगर यहां सैर तफरी के लिए आए हैं
चलो दिखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। अगर यार तमाशा देखने आया है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर गेट के बाहर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, बैठ के कंपनियां, गप्पे। मेरे पास कुर्बानी वाले, खुलूस वाले, मैंने देखा वहां वो गैराज के अंदर डेरे लगा, महफिल लगा। अच्छा, वहां से उठाया, फिर देखा फूलों के साथ एक मुखलिस अब्बा आके लाहौर में मिट्टी चादर के, कफन की मिट्टी चादर तान के सो गया, तस्बीह खाने में मरा, ऐसे लेटा हुआ। मैंने भाई को बुलाया खिड़की से, मैं कहा देख ये सारे कलंदर सोए हुए हैं, मैं कहा नजारा कर और कहे जिंदाबाद। बेआदत कुल्ले, तो बेआदत कुल्ले दाइन पाना चाहते हैं, जितने रोग, जितनी बीमारियां। और बताऊं, मुझसे कसम उठवाएं 1 करोड़ दफा और मैं उठाने को तैयार हूं। मेरे दर्स पढ़े मैं कस्में नहीं उठाता कभी। जादू, जिन्नात, असरात, नजरे बद, बे औलादियां, बीमारियां, मुश्किल, तकलीफें, नाकामियां, परेशानियां, रब काबा की कसम इस दरूद पाक के सामने ऐसे हैं जैसे यूं फूंक मारो और एक जरा उड़ जाए, यूं ऐसे फूंक मारो। बल्कि मुझे मिसाल देना ही नहीं आया, बस या मिसाल दे दूं। मकड़ी समझती है मेरा जाला ताकतवर है, जो मक्खी कीड़ा आता है यूं लपेट के उसे खा जाती हूं। मैंने कई दफा मकड़ी के जाले को घंटों बैठ के देखा है कि मेरे रब ने कुरान में मकड़ी के जाले, हदीस में मकड़ी के जाले की अल्लाह ने मिसालें क्यों दी हैं, घंटों बैठ के देखा है। मकड़ी है, मक्खी करीब गुजरी, वो फंस गई बेचारी। मकड़ी भागी, आके उसे लपेटना शुरू कर दिया, वो और करके लपेट के मकड़ी जाके वहां बैठ के उसे फ्रिज में प्रिजर्व कर, खाना रख फ्रिज में, खराब ना हो जाए, वक्त पे खाऊंगी। बैठ गई और मकड़ी बहादुर थी बड़ी, उसने समझा कि मुझसे बड़ा है ही ताकतवर कोई नहीं। एक झाड़ू ने उठा के मकड़ी के जाले को ताक ताक कर दिया। ये ताकत अल्लाह का अर्श का निजाम है। इस दरूद पाक के साथ मकड़ी के, वो मकड़ी का जाला, वो जादू है, वो जिन्नात हैं, वो नजरे बद है, वो लाइलाज बीमारियां हैं, वो रूहानी खोट है, वो तन्हाइयों की गुनाह है, वो ना छूटने वाली आदत है, वो कोई इल्लत है, वो कोई सिल्लत है, वो कोई किल्लत है। मैं अल्लाह की ताकत को सामने रख के कहता हूं, ये मकड़ी का जाला ऐसे पड़ता है, उठा चल जा। और मकड़ी समझती है कि शायद मेरे जाले में बड़ी ताकत है, और मकड़ी समझती है शायद मेरे जाले में बड़ी कुव्वत है। कहां जागत है, कहां कुव्वत है? मकड़ी आ, रब की ताकत का झाड़ू जब फिरेगा तेरे सारे जाले को समेट के रख देगा। बल नक्ज़िफु हक के अलल बातिल, हाँ, जब अल्लाह पाक बातिल के ऊपर अपनी ताकत का हथौड़ा चलाता है, अल्लाह बातिल के भेजे को फाड़ के रख देता है। जाल हक वसक्कल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और याद रखना, इस दरूद पाक के अंदर अल्लाहुम्मा कहते ही अल्लाह की सारी ताकतें आपके साथ, कुव्वतें आपके साथ, इज्जतें आपके साथ, अजमतें आपके साथ, जलाल आपके साथ, वकार आपके साथ, कुदरत आपके साथ, रहमत आपके साथ, बरकत आपके साथ, और उसकी सारी कुव्वतें, बरकतें जो पहली उम्मतों में आई, जो मौजूदा हैं, जो उसके खजाने में हैं। अल्लाहुम्मा लिजाहे कल्बी दर्द, तन्हाइयों में कभी उस कोने में, कभी उधर, कभी उधर, जब करेंगे अल्लाह की रहमत एक पल में। फिर अगली बात, मुसाफिर है, परदेसी है। परदेसी तो अच्छा खासा दुनिया की तिजारत के लिए जाए, तो मेरा रब कहता है वो नमाज जो मैं आखिरी सांसों तक भी माफ नहीं करूंगा, जा तेरी आधी कर दी है। फरिश्ते कहें मौला ये दुनिया कमाने के लिए आया है, ये माल चीजों कमाने के लिए आया है। मेरा अल्लाह कहता है परदेसी के साथ मुझे तरस आता है, और जो हवेली में परदेसी बन के रब की मोहब्बत कमाने आया हो, उस पे रब को कितना तरस आएगा। उसको रब, उसके ऊपर रब को कितना तरस आएगा। और जो वो परदेसी, वो बिखरा हुआ,
جن کے گھر میں لذتیں، جس کے گھر میں اعلی کمال، آپ میں سے ہر بندہ شہزادہ ہے اپنے گھر کا، وہی پردیسی جو پردیسی گھر میں شہزادہ ہو اور وہ یہاں کبھی وضو، کبھی بیت الخلا، کبھی کھانا، وہاں اس کی چاہتیں پوری نہ ہوئی اور وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے۔ ہاں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان حسرتوں سے کہہ دو۔ یہ دل میں جو اٹھنے والی حسرتیں ہیں، پہلا ترک کیا میں نے بتایا؟ ترک لذات۔ تین چیزیں آپ نے ہم میرے ساتھ لے کے چلنی ہے، تین چیزیں چلیں گے، تین چیزوں کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ درود پاک لینے آئے ہیں، درود پاک کا فیض لینے آئے ہیں۔ دل میں اٹھنے والی حسرتیں، فلاں کھانا ہو، فلاں پینا ہو۔ شہر کو تو دیکھا ہوں، بڑا پرانا قدیمی سنا ہے شہر ہے، بڑی عجیب و غریب گلیاں ہیں، یہ کیسا ہے؟ میرے مرشد کا شہر ہے، نہ جاؤ نہ، اب یہی مرشد کا گھر ہے، فقیر کا گھر ہے، یہی کہ میری اسی شہر کی میری پیدائش ہے، اسی شہر کی پیدائش ہے۔ اماں فرماتی تھی، ابا جی نے لکھا 13 رمضان تھا، 26 دسمبر تھا اور 1966 تھی، پیر کا دن تھا، 8 پوہ تھی اور سحری کا وقت تھا۔ چھوڑ اب ان جھمیلوں کو، بس اب تو میں نے یہاں آیا ہوں اور یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اگر درود پاک کے اس روحانی چلے سے بھی نہیں ملا، پھر کہیں نہیں ملے گا، پھر کہیں نہیں ملے گا۔ بعادت کل دائن، قیامت تک آنے والے روگ، قیامت تک آنے والا جادو، قیامت تک آنے والی بیماریاں، قیامت تک اچانک پھوٹنے والی وبائیں، بلائیں، قحط، مرض، قیامت تک آنے والے روگ اور قیامت تک آنے والا حسد، کینہ، بغض، یہ سب داء ہے، یہ سب روگ ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں۔ لینے کیا آئے بیٹھے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ آج اپنی عظمت کے اوپر سلام کہو، اپنے آپ کو سلام کہو۔ پہلے میں تمہیں سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لینے کیا آئے بیٹھے ہو؟ سوداگر کس چیز کی ہو؟ میں اپنے درسوں میں کبھی کبھی رو پڑتا ہوں، پر اتنا میری کیفیت نہیں ہوتی جو ابھی پہلے درس میں ہی بن گئی ہے۔ لینے کیا ہے بیٹھے؟ آپ دو چیزیں لینے آئے ہیں، مولا تیری عظمت اور پھر بعادت کل داء۔ مولا جتنے بھی روگ ہیں، جسمانی روحانی بیماریاں تکلیفیں ہیں، ان سے نجات، پھر ان کا علاج، دوا، مولا یہ لینے آئے ہیں۔ بس للہ میرے لیے آئے ہو؟ مولا درود پاک پڑھنے آئے ہیں اور درود پاک کے ذکر کو اور درود پاک کے نور کو اور درود پاک کی اجازت کو لینے آئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے، میں کشف کے دعوے نہیں کرتا، میرا من کہتا ہے رب کی رحمت آپ کے اوپر خود ناز کر رہی ہے۔ آپ للہ لوجہ اللہ، آپ للہ اللہ کو لینے آئے ہیں، للہ اللہ کو لینے آئے ہیں۔ تو پہلی تو درخواست، جو آپ یہاں رہیں گے تو ترک لذات، پہلی چیز یہ ہے کہ لذتوں کا تو تصور ہی نہ آئے۔ اس حسرت، دل کی حسرت کو کہے، بڑی لذتیں دیکھی ہیں، بڑے کھانے کھائے ہیں، بہت آرام کیا ہے، بہت زندگی میں لاجواب ٹھاٹھ کی زندگی گزاری ہے، تو ایک دو دن کیا حرج ہے؟ آج کا دن تو گیا، کل کا دن آخری ہے اور پرسوں دعا ہے، تو کیا حرج ہے؟ اور یہاں کوئی ایسی چیز ویسی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کو مجاہدہ اور قربانی آیا ہو، سخت سردی ہو، آپ کھلے میدان کے نیچے ہوں، اور جنگل ہو، آپ حاجت کرنے جائیں، پانی نہ ہو، روٹی نہ ہو، اللہ والوں نے تو چلے کاٹے ہیں آخری مجاہدوں مشقتوں کے ساتھ۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ
फरमाया जब मैं रायपुर गया, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह वहां गया, हर दरख्त के पत्ते मैंने चख लिए कि मुझे अब पत्ते ही खाने होंगे, चलो जायका तो देख लूं। फरमाया एक कूड़े के ढेर पे कंबल पड़ा था, उठाया उसको धोया, कई दिन तो वो सूखा ही ना। और मुझे खुद हजरत के एक खलीफा है, उनके बेटे ने बताया, गोजरा में मैं गया, गोजरा के एक बुजुर्ग थे, लुकते के जिम्मेदार थे हाजी रफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी इयादत करने गया। मुझे उन्होंने बताया कि हजरत फरमाते थे फिर मकई की रोटी मिलने लगी, फिर ग़िज़ाएं ऐसी थी पेट में कीड़े हो गए और मैं परेशान और बीमार हो गया कि हजरत की खानकाह में आज तक जी भर के, याद रखना एक लफ्ज, दूसरा लजीज खाना कभी देखा ही नहीं। जिंदगी की सारी जिंदगी वहीं गुजर गई, पर वो मोती बने, वो हीरे बने, और उन्हीं के हाथों से फिर बड़ी बड़ी हस्तियां और शेखुल हदीस और बड़े बड़े बाकमाल लोग बने हैं, इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने तर्के लज्जात, और यहां तो कोई तर्के लज्जात की शक्ल मुझे नजर आई नहीं रही, यहां तो आराम, चैन, सुकून, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी, लाजवाब फूल, क्यारियां, हर तरफ पूरे चमन, खूबसूरत निजाम, यहां कोई तर्के लज्जात की कोई शक्ल आपको नजर आई है? लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, जज्बा हो तर्क लज्जात का, तर्क लज्जात,